دنیا کو اگر آج کسی بات کا سب سے زیادہ خوف ہے تو کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا انگریز ہمیں ہزار توڑنے کی کوشش کرتے رہے، مارنے کی، کاٹنے کی، جلا وطن کرنے کی، حکومتیں چھیننے کی، لیکن اخیر میں تنگ آ کر کے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ انگریزوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی اقبال کرتا ہے، یوں کہتا ہے شاعر مشرق، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں انگریز یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش ہے۔ فاقہ کش کا مطلب ہے بھوکے رہتے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ ہاں، موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ انگریزی کہتے ہیں کہ روح محمدی نکالو اس کے بدن سے، ان کے کپڑے چھین لو، ان کی جائیدادیں کرک کر لو، ان کے بچے مار دو، ان کی حکومتیں چھین لو، کچھ نہیں ہونا ہے ان کے ساتھ جب تک ان کے سینوں میں عشق محمدی ہے، یہ پھر جمع ہوتے رہے۔ دنیا اس نقطے کو سمجھتی ہے میرے عزیزوں، اس لیے ہمارا وناش کرنے کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کی جب باتیں سنتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے، مذاق بھی۔ یہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم 2 سال کے اندر پورے اسلام کا وناش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ان کو اپنے بدن کی کھجلی مٹانا نہیں آتا، اتنے دین اسلام اور اس کی حقانیت کو مٹانے کی بات کر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کربلا ابھی سنے ہوئے ہوں گے، عشرہ مجالس میں آپ نے شرکت کی ہوگی، مولا حسین کی داستان کربلا سنی ہوگی۔ اس کے بعد اب جو آپ کو درس لے کر کے کھڑا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فاضل بریلوی امام اہل سنت احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ سے سنو۔ آپ نے یہ میسج دیا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہ ہم سب کے لیے میسج ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں تو خوف کو نکال کر پھینکو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ یہ پھانسی کے پھندے، یہ جیل کی سلاخیں، یا تلواروں کی چمک، یا گولیوں بارود کی باتیں، یہ سب ہمارے لیے میرے عزیزوں موت کا ڈر نہیں بتا سکتی۔ اس لیے کہ حضرت مظفر حسین کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی، جب ان کو قید کیا گیا تھا جیل میں، تب انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ ہمارا قید ہونا بھی ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ اس لیے میں جس جگہ جاتا ہوں نوجوانوں سے ایک ہی بات کا خطاب کرتا ہوں کہ اپنے سینوں سے خوف نکالو، ڈر نکالو، اور اس بات کا یقین تم سے زیادہ کس کو ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے۔ اس سے زیادہ کون اس دنیا میں یقین رکھتا ہے؟ آپ ہیں، مومن ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ کو، ہمارے دانے دانے کا رازق اللہ ہے، اور ہماری ہر سانس کا مالک اللہ ہے۔ جب تک میرا مولا نہ چاہے یہ پوری طاقتیں مل کر کے میرا بال بھی نہیں نوچ سکیں گی، اور جب رب تعالیٰ کو منظور ہو تو ہم چونٹی سے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، بڑا مجمع، 70,000 کا مجمع، منبر پر جب خطبہ دے رہے تھے، عین خطبے کے دوران چھت پر سے ایک نہایت ہی کالے قسم کا سانپ نمودار ہوا، جس کی ہیبت ایسی تھی کہ مجمع میں سے لوگ ادھر سے ادھر ہونے لگ گئے۔ اس سانپ کی دہشت سے لوگ گھبرا گئے، لیکن وہ سانپ چھت سے اوپر سے آتے آتے سیدھے سرکار غوث پاک کے کندھے پر آ گیا۔ غوث پاک کے کندھے پر آ گئے، نہایت ہی کالے قسم کا زہریلا سانپ، جس کو دیکھ کر مجمع منتشر ہو رہا۔ غوث پاک خطبے میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد وہ سانپ آپ کے گردن سے آپ کے جبے میں داخل ہوا، آستین میں گیا، سینے پر آیا، دوسرے آستین میں گیا، گردن میں آیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس ادھر ہی گیا۔ غوث پاک کے ایک جملے میں بھی لغزش نہیں ہے، خطبہ جس طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہا۔ اور اس کے بعد اس سانپ نے فصیح عربی میں آپ سے کلام کیا، کہا ہے عبد القادر، میں آزمائش کے لیے آیا تھا، اس سے پہلے میں نے کئی لوگوں کو آزمایا، ان کے یا تو زبان میں لکنت آ گئی، یا